کیا پارلیمنٹ کو اسی لیے منتخب کیا جاتا ہے کہ وہ قانون سازی کریں؟ اگر پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ ڈبیٹنگ کلب ہوگا۔ لہٰذا یہ چیزیں دیکھنا پڑے گی کہ اس ملک پہ حکومت کس نے کرنی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے کرنی ہے، انہوں نے کرنی ہے، اگر عدالتوں نے کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر پارلیمنٹ کو تالے لگا لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے، چارٹر آف پراسپیرٹی کی ضرورت ہے۔ ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں، جب بھی پارلیمنٹ پہ کوئی وار ہوا تو ہماری سیاسی جماعتیں دوسری طرف کھڑی ہوتی تھیں، اور ہم نے اس ماضی سے سبق نہیں سیکھا۔ کیا ہم یہ زیوم کر سکتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ گورنمنٹ کے لیے یا بلاول صاحب کی وزارت عظمیٰ کے لیے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے؟ ہمارے کوئی بھی تحفظات ہوں یا اختلافات ہوں، ہم اندر بیٹھ کر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی میری خواہش ہوگی کہ اگلے الیکشن میں میرے پارٹی کا چیئرمین وزیر اعظم ہو۔ السلام علیکم، سونو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سردار اویس۔ ناظرین، پاکستان اس وقت ایک آئینی بحران سے دوچار ہے، اور دوسری طرف دستور پاکستان کے 50 سال بھی مکمل ہو چکے ہیں۔ قوم اور پارلیمان اس وقت مل کر گولڈن جبلی منا رہے ہیں آئین پاکستان کی۔ میرے ساتھ آج موجود ہوں گے فیصل کریم کنڈی صاحب، جو کہ اس وقت وزیر مملکت بھی ہیں اور سابق ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں۔ ناظرین، جب 10 اپریل 1973 کو پاکستان کا آئین منظور ہوا تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار تھی، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کی قیادت میں پاکستان کا پہلا متفقہ دستور جو ہے وہ منظور ہوا اور نافذ العمل ہوا۔ آج ہمارے ساتھ کنڈی صاحب موجود ہیں، مزید جو ہم ان سے جانیں گے۔ بہت شکریہ کنڈی صاحب۔ بتائیے گا جی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آئین کی خالق جماعت میں شمار ہوتا ہے، اس وقت جو ہے پاکستان ایک آئینی بحران سے دوچار ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں ہم سے کمی رہ گئی کہ آج آئینی ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس سے کس حد تک پاکستان کے جمہوری نظام کو نقصان ہوگا، جس جمہوریت کے تسلسل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج ہم اپنی آئین کی جو ہے وہ دستور کی گولڈن جبلی منا رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس آئین کے خالق کے ساتھ کیا کیا اس ملک نے؟ اس کو آپ نے اس کا جوڈیشل مرڈر کیا، جس کا آج تک ہم دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں عدالتوں کے، جس کا آج تک ہمیں جو ہے اس سے انصاف نہیں مل رہا ان کو۔ یہ ہمارے جو ہے آئین بنانے والوں کا جو ہے وہ بات ہے۔ آج آپ نے کہا کہ آئینی ادارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں۔ دیکھیں، اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیوں آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ کیا پارلیمنٹ کو اسی لیے منتخب کیا جاتا ہے کہ وہ قانون سازی کریں؟ اگر پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کرے گی تو کیا کرے گی؟ ڈبیٹنگ کلب ہوگا۔ تو آج ہمیں کم از کم اس پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کو کس نے چلانا ہے۔ دیکھیں، سیاسی جماعتیں، سیاسی لوگوں کو بہت محدود ٹائم ملے اس ملک میں حکمرانی کا۔ پھر اگر آپ دیکھیں 18ویں ترمیم میں، پچھلی جب 2008 میں ہماری حکومت تھی، ہم نے اس آئین کو دوبارہ اپنی اصل شکل میں بحال کیا۔ لہٰذا یہ چیزیں دیکھنا پڑے گی کہ اس ملک پہ حکومت کس نے کرنی ہے۔ سیاسی جماعتوں نے کرنی ہے، انہوں نے کرنی ہے، اگر عدالتوں نے کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر پارلیمنٹ کو تالے لگا لیں، پھر بجٹ بھی یہ بنائیں، پھر حکومت بھی یہ کریں، ٹرانسفر پوسٹنگ بھی یہ کریں۔ کرتے تو رہتے ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ بھی۔ آپ نے دیکھا کہ ماضی میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ جب ہوا اور انہوں نے کہا کہ پارٹی کے جو سربراہ ہیں ان کے کہنے پہ ووٹ ڈالے جائیں گے، پھر اس کے فوراً بعد کہا نہیں، اب ہم نے اپنے ایک وزیر اعلیٰ بنانا ہے، اس کے لیے پھر پارلیمان لیڈر کو اختیار دیا کہ آپ جو ہے فیصلہ کریں کہ ووٹ کون کدھر ڈالے گا۔ تو اس قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں تو پھر سوال نشان اٹھتا ہے۔ کنڈی صاحب، یہ بتائیے گا کہ سیاسی جماعتیں اس بات کا گلا تو کرتی ہیں کہ غیر جمہوری قوتیں دخل اندازی کرتی ہیں اور آئین کو توڑتی ہیں، کیا سیاسی جماعتیں خود کب اکٹھی ہوں گی؟ اس وقت آپ دیکھیں گے سب سے بڑا سیاسی انتشار ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی اس میں کردار ادا کرے گی؟ آپ پی ڈی ایم کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن آپ پاکستان تحریک انصاف کو اور اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو، زرداری صاحب مفاہمت کے بادشاہ ہیں، ایک جگہ بٹھائیں اور غیر جمہوری قوتوں کے خلاف اکٹھا کریں تاکہ آئین اور جمہوریت کی بالادستی چل سکے۔ دیکھیں، یہ اس ملک کا ایک المیہ ہے اور انفارچونیٹ ہے کہ اس ملک میں سیاسی جماعتیں کبھی اکٹھی نہیں ہوئی، بہت کم مواقع پہ اکٹھی ہوئی۔ ماضی میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے اور پاکستان مسلم لیگ میں ایک تناؤ تھا، اور ہم نے ایک ماضی سے سیکھا، اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی پہ دستخط کیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے، چارٹر آف پراسپیرٹی کی ضرورت ہے، جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم اکٹھے ہوں۔ دیکھیں، جب ہم اکٹھے نہیں ہوں گے اور ہم اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں دیں گے تو یہ چیزیں ہوں گی۔ لیکن میں بھی کہتا ہوں کہ ڈائلاگ کے ذریعے ملک کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی نے بہت کچھ کیا اپنے دور حکومت میں، اپوزیشن کے ساتھ بھی کیا، جو کچھ بھی کیا، تو پھر بھی ہمیں جمہوریت کو بچانے کے لیے اور جمہوریت کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں آپس میں بیٹھ کر ایک روڈ میپ بنانا پڑے گا اور پاکستان کو آگے لے جانا پڑے گا۔
اچھا، کاغذی طور پر ہم دیکھیں تو جو آئین پاکستان ہے وہ مقدم ہے، اس کی حاکمیت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کیا ایسے سٹیپ سیاستدانوں کو لینے پڑیں گے کہ تاکہ نافذ العمل بھی آئین ایز اے مقدم جو ہے وہ اس کی حاکمیت برقرار رہے، اور اس آئین کو جو ہے جس طرح سے تمام ادارے پاکستان کی فوج، پاکستان کے جو عوام ہیں وہ اس کے انڈر آتے ہیں. تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ڈپٹی اسپیکر بھی رہیں، پاکستانی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پارلیمانی نظام پہ سب سے زیادہ یقین رکھتی ہے، تو کیسے اس کو مقدم بنائے تاکہ یہ مقدم رہے واقعی؟ دیکھیے پارلیمنٹ کہتا ہے مدر آف آل انسٹیٹیوشن، اور پارلیمنٹ کو جو ہے اس کو اس کی وقار کو، اس کی عزت کو کا تحفظ جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو اور پارلیمنٹینس کا ہے. اگر ہم آج اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ، اپنی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اپنی برادری کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اور دوسری جگہ پہ کھڑے ہوں گے تو پھر یہی چیزیں ممکن ہیں. ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں جب بھی پارلیمنٹ پہ کوئی وار ہوا تو ہماری سیاسی جماعتیں دوسری طرف کھڑی ہوتی تھیں، اور ہم نے اس ماضی سے سبق نہیں سیکھا. آج بھی یہی چیز ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں کچھ اپنی انا کے لیے، اپنی تسکین کے لیے ادھر کھڑی ہیں تاکہ ہم اپنے چیزوں کو دیکھیں. پارلیمنٹ ہوگی تو ہماری سیاست بھی ہوگی، پارلیمنٹ نہیں ہوگی تو نہ سیاست ہوگی نہ چیز ہوگی. پھر ایسا نہ ہو کہ ہم پشیمان ہوں 10 سال پھر ہم جمہوریت کے لیے روڈوں پہ ہوں، اس پہ ہوں، جیلوں میں ہوں، تھانوں میں ہوں. تو ایسی چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ ہونی چاہیے. آخری سوال آپ سے کروں گا موجودہ صورتحال کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ کا وزیر اعظم ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس طرح سے جارحانہ حکمت عملی نہیں اپنائی، لطیف کھوسہ صاحب کے متنازع بیانات بھی سامنے آئے. کیا ہم یہ زیوم کر سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ گورنمنٹ کے لیے یا بلاول صاحب کی وزارت عظمیٰ کے لیے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے؟ ہمارے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہے، ہم اس حکومت کا حصہ ہیں، کیونکہ وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہیں، مسلم لیگ منصوب سے تعلق ہے. کلیکٹیو ریسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس حکومت کا جو ہے وہ دفاع کریں گے. ہم اکٹھے فیصلے کرتے ہیں، ہمارے کوئی بھی تحفظات ہوں یا اختلافات ہوں ہم اندر بیٹھ کر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی میری خواہش ہوگی کہ اگلے الیکشن میں میرے پارٹی کا چیئرمین وزیر اعظم ہو، اور ہم تو ابھی بھی ہماری خواہش ہے اب الیکشن آئے گا. دیکھیں الیکشن میں صف بندی ہوتی ہے، ابھی الیکشن جب آئیں گے تو نئی صف بندی ہوگی، نئے اتحاد بنیں گے، نئی چیزیں ہوں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر اچھا ہم پرفارم کریں گے، ہمارے ممبر زیادہ ہوں گے تو ہمارا حق بنے گا کہ ہم وزیر اعظم بنیں. جی، فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے بڑے تفصیلی انداز میں آئین کے حوالے سے بھی بات کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک سیاسی جماعتوں کا آپس میں اتفاق و اتحاد نہیں ہوگا تو پھر غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ دخل اندازی کریں گی اور آئین پر جو ہے ہر بار جو وہ کاری ضرب لگائیں گی. اس لیے ضرورت یہ ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں اکٹھی ہوں اور آئین کے تحفظ کے لیے اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے پارلیمان کو اور ایوان کو جو ہے وہ حاکمیت اس کی اور اس کی سپریمیسی جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے.